بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تم میں سے قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی باقی نہ ہو۔ دوستو، یہ ابتدائی حکم ہے۔ شروع میں چونکہ قربانیاں کم ہوتی تھیں، کھانے والے لوگ زیادہ ہوتے تھے، اس لیے حکم یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ گھر میں نہیں رکھ سکتا، یا تو وہ گھر میں استعمال کرے گا یا اس کو صدقہ کرے گا۔ 3 دن سے زیادہ گھر میں گوشت رکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن پھر بالتدریج جب مسلمانوں میں وسعت ہو گئی، لوگ قربانیاں زیادہ کرنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں اس کے مختلف احکام بیان فرمائے۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا، کنت نہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق 3، میں پہلے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت گھر میں ذخیرہ کرنے سے منع کرتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب تم لوگ گھر میں ذخیرہ کر سکتے ہو۔ اور حضور نے وجہ بیان کی کہ میں منع اس لیے کرتا تھا، لیتسع ذو الطول علی من لا طول لہ، تاکہ وہ شخص جس کے پاس اللہ نے وسعت دی ہے، قربانی ہے، گوشت ہے، وہ ان لوگوں پر وسعت کرے جن لوگوں کے پاس قربانی نہیں ہے، یعنی جن کے پاس گوشت نہیں ہے، یہ وہاں تک گوشت پہنچائے۔ اب چونکہ قربانیاں زیادہ ہو گئیں، اب زیادہ لوگ قربانیاں کرنے لگے ہیں، اب ضروری نہیں ہے 3 دن کے اندر گوشت کا ختم کرنا، اب اس کو ذخیرہ کر سکتے ہیں جب تک چاہیں۔ اس لیے ایک روایت میں حضور نے فرمایا، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، لہذا جو تمہیں مناسب لگے تم کھا لو، جو لوگوں کو کھلا سکتے ہو وہ کھلاؤ، وَادَّخِرُوا، اور اب ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، یعنی اس کو محفوظ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اور دوسری روایت میں حضور نے فرمایا، کُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، خود کھاؤ، لوگوں کو کھلاؤ، اور جو چاہو وہ تم ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان سے ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ شروع زمانے میں ایک حکم تھا، بعد میں وہ حکم حالات کی وجہ سے تبدیل ہو گیا کہ پہلے قربانیاں کم تھیں، اب قربانیاں زیادہ ہو گئی ہیں، تو پہلے کہا گیا 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنا درست نہیں ہے، بعد میں کہا کہ اس کو ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال بہتر صورت وہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ گوشت صدقہ کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ضرورت کے مطابق اگر کوئی آدمی ذخیرہ کرے تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔